لیجیے جناب کو کیا نام ہے ان کا؟ مولوی توصیف الرحمان صاحب یہ سعودیہ میں رہتے ہیں۔ اچھا ان کے جتنے مولوی ہیں نا، ایک عجیب بات ہے، سب 10 بائی 10 کی کمرے میں تقریر کرتے ہیں اور سیڑھیاں حاجیوں کو دیتے ہیں، لے جاؤ، چھپا چھپی والا دین ہے پورا۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ تمہارے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ ہے۔ ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف، مومن کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رجوع اللہ کی طرف ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں رجوع اللہ کی طرف مگر مصطفیٰ کے وسیلے سے، ہے نا؟ مومن کا کوئی بھی مسئلہ ہو رجوع اللہ کی طرف کرو، اللہ سے مانگو۔ حتیٰ کہ اب انہوں نے حدیث پیش کی اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب وہی لے لیا، کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو کیا اس پر دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات دونوں اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ صرف سنیوں کو سنانے کے لیے یہ حدیث ہے؟ ایک حدیث اور بھی ہے، اور حدیث پاک کے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تو ہم سارے دیوبندیوں کو چاہیے آج اپنی بیویوں سے کہہ دے، بیگم آج سے نمک ختم ہو، خبردار مجھ سے نہ مانگنا، شرک ہو جائے گا۔ مجھ سے نہ کہنا نمک لا دو جی ورنہ شرک ہو جائے گا۔ سیدھا وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، مصلی بچھا کے کہنا، ڈبہ سامنے رکھ دینا، اللہ نمک ختم ہو گیا بھیج دے۔ جوتے کا بند ٹوٹ جائے، جوتے کا لیس ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، اس کو دکان والے کے پاس جا کے نہیں مانگنا، کیونکہ حدیث میں آیا جوتے کا بند بھی ٹوٹے تو اللہ سے ہی مانگو۔ تو جوتے کا بند بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی سامنے رکھنا، مصلی بھی جانا، مولا بند ٹوٹ گیا اب کیسے پہنوں جوتا، کیسے چلوں گا میں، جوتے کا بند بھی دے دے۔ بتائیں حدیث کا یہی مفہوم ہے، یہی مطلب ہے؟ یہ حدیث کو اس طرح سمجھتے لوگ، حالانکہ یہ پوری حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک یہ پس منظر یہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ بعض لوگ صحت تندرستی کے باوجود بھیک مانگا کرتے تھے، خیرات مانگتے تھے، سوال کرتے تھے لوگوں سے، ہماری حاجتیں پوری کر دو، سوال کرتے ہیں۔ آقا نے ان کو دیکھا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں بازو دیے، طاقت دی، قوت دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم سوال کرتے ہو، لوگوں سوال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مفلس غریب ہے، کیا کرے سوال نہ کرے؟ تو فرمایا اللہ پہ توکل کرا کرو، بھیک نہ مانگو، محنت کرو، مشقت کرو، توکل کرو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ سوال سے روکنے کے لیے مبالغہ فرمایا، یہ تھوڑی کہا کہ اب سیدھا جا کے جوتے کا بند ہے تو بس اللہ سے ہی مانگنا، یہ مبالغہ ہے، یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب مسکین ہوں، کچھ عطا کر دیجیے۔ بہت مضبوط باہوں کے تھے، بڑے بڑے ان کے طاقتور دن تھے، بازو تھے۔ سرکار نے ان کے بازو کو پکڑا، ہلایا، کہا اللہ نے تجھے یہ دیا پھر بھی مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس لیے مانگتا ہوں کہ حضور تجارت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تجارت کے لیے کوئی روپیے نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نا کہ سرمایہ نہیں، ہم تجارت کیسے کریں؟ دیکھیے زیرو سے کیسے کاروبار اور بزنس کیا جاتا ہے رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے پاس سرمایہ نہیں تو اس کا کیا مطلب، تو بھیک مانگے؟ جا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ بازار میں بیٹھ جا۔ وہ صحابی گئے اور بازار میں بیٹھ گئے، حضور کا حکم تھا، گیہوں کا بازار تھا، ایک چبوترے پہ جا کے بیٹھ گئے چپ چاپ، بھائی حضور کا حکم ہے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ بازار میں بیٹھنے سے کیا ہوگا کیوں ہوگا، حکم ملا بس حکم کی تعمیل۔ اب بیٹھے تو بازو میں ایک دکان تھی گیہوں بیچنے والے کی، گیہوں کی دکان سے دیکھا یہ بیٹھا ہے، تھوڑی دیر تک اس نے برداشت کیا، دکان سے اٹھا اور اس کے بعد کہا ایک چلو اٹھو یہاں سے، یہ کیا ہماری دکان کے پاس بیٹھے ہو خواہ مخواہ، کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھالتو بیٹھے، چلو جاؤ اٹھو۔ بڑی بری طرح سے اس نے ڈانٹا۔ تو انہوں نے کہا اے شخص مجھے ڈانٹو مت، بھگاؤ مت، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ اللہ کے رسول نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا اچھا رسول اللہ نے بیٹھنے کا حکم دیا؟ کہا ہاں اچھا پھر بیٹھو بھائی۔
اب حضور نے کہا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, بیٹھ جاؤ. بیٹھا ہے. اب دوپہر کا وقت قریب آیا, جب گراہکی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی دکان پہ گراہک بڑھ گئے, جس نے بھی دھتکارا تھا. اب یہ سامان بھی تول کے دے رہا, پیسے بھی لے رہا ہے, پریشانی ہونے لگی تو اس نے آواز دیا, اے بھائی ادھر آؤ, ادھر آؤ, سنو سنو, ویسے بھی خالی بیٹھے ہو یار, برا نہ مانو تو ایک کام کر سکتے ہو, تم گیہوں تول کے دو, پیسے میں لے لیا کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے, اس میں کیا, ویسے تو بیٹھے. اب گیہوں تولنا شروع کیا, گیہوں تول تول کے دے رہے ہیں, یہ پیسہ لے رہا ہے. یہاں کی گراہکی ختم ہوئی, سامنے ایک دوسری دکان والا بھی دیکھ رہا تھا یہ منظر. اب اس کے یہاں جب گراہک بڑھے تو اس نے ان کو آواز دی, ارے ادھر آؤ, ادھر آؤ, ویسے بھی خالی بیٹھے ہو, چلو تم ہمارا گیہوں بھی تول دو. بھائی تول دیتے. شام تک یہی معاملہ رہا, اور جب وہ جانے لگے وہ صحابی غریب مسکین, تو اس دکان والے نے بھی 1 درہم دیا, کہا یہ 1 درہم رکھو, تم نے ہماری بڑی محنت مدد کی ہے. اور اس نے بھی 1 درہم دیا کہ تم ہماری طرف سے رکھو. اب 2 درہم ہو گئے. 1 درہم سے کھانے پینے کا سامان خریدا, 1 درہم بچا کے رکھ لیا. دوسرے دن آئے, پھر بیٹھ گئے وہیں پر, پھر وہی معمول, پھر 2 درہم. تیسرے دن پھر 2 درہم. 8 دن میں 8 درہم بچ گئے. 8 تو خرچ ہو گئے, 8 بچے. رسول کے پاس 8 درہم لے کے پہنچے, یا رسول اللہ 8 درہم میرے پاس آ گئے. آقا نے کہا آپ سنو, کیا کرتے ہو؟ حضور تول دیتا ہوں, پیسہ دے دیتے. کہا اب تولنا نہیں, ابھی 8 درہم کا چھوٹا سا گیہوں کا تم 1 بورا خرید لو, تم خود گیہوں بیچنے بیٹھو. اب وہ صحابی گئے اور گیہوں بیچنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد وہ گیہوں بکا, پھر خریدتے, پھر بیچتے. راوی حدیث کے کہتے قسم وحدہ لا شریک کی, جب میں 1 سال کے بعد اسی بازار سے گزرا تو پورے اناج کے بازار میں ان سے بڑا اناج کا کوئی بیپاری نہیں تھا. تو سوال کرنے سے منع کیا گیا, محنت کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بن ٹوٹے تو اب جوتا ہی لے کے بیٹھ گئے, اللہ بندے بندے بندے, جوتے کا بندے بندی بولتے نا آپ کے. تو ان کی منطق عجیب ہے, ان کی عقل عجیب ہے.